السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر آپ جا کر کئی کلپس دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہمارے سماج کے جو ناجائز عنصر ہیں وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ مکہ جو ہے یہ مکیشور مہادیو مندر تھا، اور کچھ کی جرات اتنی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو پیغمبر ہیں وہ خود اس میں پوجا کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے اس پر دھاوا بولا اور مکہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ حجر اسود کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شیولنگ ہے، اسی طرح زمزم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گنگا ندی کی طرح ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ دیکھیے، آپ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل اسرار قادری آفیشیل پر آپ جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بت پرستی کی شروعات کب سے ہوئی ہے، اور دوسری چیز کہ عربوں میں بت پرستی کیسے آئی ہے۔ یہ 2 چیز آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں آپ کو زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ دیکھیں، چونکہ وہاں جو بت رکھے ہوئے تھے اور عرب والے اس بت کی پوجا کرتے تھے، اسی چیز کو بیس بنا کر مد نظر رکھتے ہوئے نان مسلم ہندو وغیرہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ مکیشور مہادیو مندر تھا، وہاں پر وہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور بعد میں تمہارے پیغمبر نے اس پر دھاوا بولا ہے۔ جبکہ ہم نے دلیلوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ بت کی پوجا جو ہے یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم سے شروع ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بت کی پوجا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جبکہ کعبے کے بنیاد کا اگر آپ معاملہ دیکھنا چاہیں تو سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں طوفان نوح میں بھی بہت ساری چیزیں خراب ہوئی اور پھر تعمیر ہوئی، اور بعد میں اسے صحیح طریقے سے تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل نے کی ہے۔ تو اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے اس خانے کعبہ کی تعمیر تو بہت پہلے ہو چکی تھی، بعد میں اس میں لا کر بت کو ٹھونسا گیا ہے۔ تو جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں بت تھے، بت کی پوجا ہوتی تھی اور مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہم الزام لگائیں گے کہ وہ صاف ستھری ایک جگہ تھی، پاکیزہ جگہ تھی، اللہ کا مقدس گھر تھا، اور تم نے اسے جا کر بتوں کو رکھ کر ناپاک کر دیا ہے۔ تم نے وہاں بت لا کر ٹھونسے ہیں، اس سے پہلے وہاں پر بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ تو سراسر آپ کی یہ بنیادی تھیوری کو ہم نے ختم کر دیا، کیونکہ بت کی پوجا یہ حضرت نوح کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، ان کے قوم سے شروع ہوئی ہے، جبکہ کعبے کی بنیاد کا تصور حضرت آدم کے زمانے سے ملتا ہے۔ تو اب یہ تھیوری آپ کی بنیادی طور پر غلط ثابت ہو گئی ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو مندر تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی پوجا کرتے تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ ہم خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نبی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک نبی کسی پتھر کی عبادت کرے گا؟ ہم ایک خدا جو اللہ ہے، جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، ہم صرف اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اور دنیا کے کسی انسان کے سامنے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے اور یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ دوسری چیز کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ حجر اسود کو شیولنگ کہا جاتا ہے۔ تو حجر اسود شیولنگ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم شیولنگ کی پوجا کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اسی طرح مسلمان وہاں پر کعبے میں شیولنگ لگا ہوا ہے، اس کو چومتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں۔ دیکھیے، شیولنگ وہ نہیں ہے، چونکہ ان کی بنیادی جو تھیوری ہے وہ یہ کہ شیولنگ ایک کالا پتھر ہے اور وہ بھی ایک کالا پتھر ہے، تو دونوں میں مشابہت ہے، اس لیے اسے شیولنگ کہتے ہیں۔ حجر اسود کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، ہاں اس کو چومتے ضرور ہیں، اور چومتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے اسے چوما ہے، میرے نبی نے اسے بوسہ دیا ہے، تو اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اسے چومتے ہیں،
اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ شیولنگ ہے، کالا پتھر ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ ایک جنتی پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا اور بالکل سفید دودھ کی طرح تھا۔ ابن آدم کے گناہوں کو وہ چوستا رہا یہاں تک کہ وہ کالا ہو پڑا ہے، جبکہ اس کی حقیقت یہ کہ وہ جنتی پتھر اور بالکل سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں کو وہ چوستے چوستے آج وہ کالا پڑ گیا۔ تو یہ شیولنگ کے حوالے سے جو ان کی تھیوری تھی وہ غلط ہے، اور یہ جو حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں یہی اس کی سچائی ہے۔ تیسری چیز کہ زمزم کو گنگا ندی سے یہ جو معلوم نہیں کس سے تعبیر کرتے ہیں، دیکھیں گنگا ندی ہمارے لیے کوئی پوتر نہیں ہے، جبکہ زمزم یہ پوتر ہے اور ایسا پاک ہے، ایسا صاف ہے کہ اللہ اکبر۔ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ زمزم یہ انسان کے لیے ہاضمہ پیدا کر دیتا ہے، اور زمزم انسان کے لیے، انسان کو اگر بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، تو زمزم انسان کی بھوک کو مٹا دیتا ہے اور پیاس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لہذا اسے گنگا ندی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گنگا ندی تو معلوم نہیں اس کی ہسٹری کیا ہے، لیکن زمزم کی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ ایک نبی کے مبارک قدموں کی برکت سے یہ پانی ابلا ہے، اور جو زمزم کو ندی کہتے ہیں وہ زمزم ندی نہیں، تمہاری ندی ہے، نہ جانے کہاں سے کیڑے کو مکوڑے اور کون کون سی چیزیں بہ کر آتی ہیں، وہ ایک کنواں ہے جو صاف ستھرا ہے، اس میں ابلتا ہوا پانی ہے۔ اور وہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پیاس لگی تھی، آپ نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا تھا تو اللہ رب العزت نے وہاں سے پانی کو نکالا تھا، اور جب وہ بہنے لگے تھے پانی تو ان کی والدہ نے زم زم کہا تھا، جو ایک سریانی یا عبرانی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تھم تھم، یعنی رک رک، اور پھر اسے میڑ باندھ دیا تھا، اور پھر وہیں سے وہ چشمہ نکلا، اور آج تک وہ چشمہ جاری ہے، اور صبح قیامت تک وہ چشمہ جاری رہے گا۔ تو یہ زمزم کی ہسٹری ہے۔ تو بہرحال جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکیشور مندر ہے، مکیشور مہادیو مندر ہے، ان کی بنیادی تھیوری غلط ہے۔ وہ بتوں کے نسب کی وجہ سے کنفیوز ہیں، جبکہ بت بعد میں اس میں لائے گئے، اور کعبے کی بنیاد کا تصور بہت پہلے سے ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس طرح کی ہسٹری اور سچی ہسٹری آپ سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔